بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم معزز علماء اکرام، آج کے اس دن یقیناً دور دراز سے سفر کر کے وقت کی قربانی دے کر ملت اسلامیہ کے میرے بھائیوں اپنی اصلاح کا جذبہ لے کر اور انشاءاللہ اپنے بچوں اور دوسروں کی بھی اصلاح کا جذبہ لے کر آئی ہوئی اسلام کی خواتین، جیسے مجھے آج ایک عنوان دیا گیا ہے اور عنوان ہے عظمت صحابہ. میں نے اس عنوان کے لیے سورہ الفتح کی آخری آیت مکمل پڑھی. آیت کا نمبر ہے 20/9. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے: محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں. یبتغون فضلا من اللہ، وہ ہمیشہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی مرضی تلاش کرتے ہیں. سیماہم، ان کی پیشانیاں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات آپ دیکھیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہی مثال صحابہ کی جیسے قرآن میں ہے ویسے تورات میں بھی بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی گئی. کزرع، اب یہ جو مثال اللہ آخری میں کہہ رہا ہے آپ بنگلور والوں سے زیادہ اچھا سمجھیں گے. یہ اللہ کی مثال ہے صحابہ کے بارے میں. کزرع، اس کھیتی کی طرح، اس کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، جو شروع میں باریک باہر نکلتی ہے موڑ کی شکل میں. موڑ کا لفظ ہے قرآن اس کا. اس کھیتی کی طرح جو زمین سے پھٹ کر باریک موڑ باہر نکلتا ہے. اخرج شطأہ فآزرہ، پھر وہ موڑ ذرا طاقتور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں اور موٹا پن آتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے وہ اپنی جڑ پر کھڑا ہو جاتا ہے. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. جب وہ ایسا ہوتا ہے، یہ مثال ہے صحابہ کی. شروع میں بہت کمزور تھے، اس کے بعد میں ایک ایسا مرحلہ آیا، ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملے، 10 کے جا کر 100 ہوئے، 100 سے 313 ہوئے، 313 سے ایک وقت ایسا آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے میدان میں خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے تو سامنے تقریباً 1,40,000 موجود تھے. بڑھتے گئے جیسے ایک پودا نکلتا ہے. اللہ کی مثال ہے 20/9 نمبر کی آیت قرآن مجید میں. 12 حامیم سورہ الفتح کی آخری آیت کریمہ ہے. جب پودا نکلتا ہے، باریک سا پودا جس سوئی کی طرح، اسے ترجمہ احسن البیان میں سوئی سے کیا گیا ہے. باریک سوئی کی طرح نکلتا ہے، پھر وہ ذرا مضبوط ہوتا ہے
اور قوی ہوتا ہے اور ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے صحابہ کرام تناور درخت بن کر کھڑے ہو گئے. یغیظ بہم الکفار. پھر اس کے بعد سنو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے صحابہ کرام سے اور سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ مغفرۃ واجرا عظیما. دو وعدے ہیں اللہ کے. اس آیت کے آخری میں اللہ نے دو وعدے کیے ہیں. پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ نے مغفرت کر دی, اللہ نے معاف کر دیا صحابہ کرام کو. اللہ نے صحابہ کی انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہیں غور سے ذہن میں بٹھاؤ. یہ میں جو بول رہا ہوں ایک ایک چیز قیامت تک رہنی چاہیے زندگی میں نہیں. یہ جتنے بھی لوگ آج یوٹیوب میں بیٹھ کر کبھی کبھی کسی صحابی کے خلاف آواز اٹھا دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں آج یوٹیوبر, بہت سارے لوگ ہیں. اس میں سے ایک آدمی ہے انجینئر مرزا بھی ایک آدمی ہے, علی مرزا جس کا نام ہے. وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ حضرت عثمان کے خلاف بولتا ہے. اس کی اوقات وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اسے سننے والے بہت سارے لوگ ہیں. حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے. وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے حضرت ابو ہریرہ کے خلاف بولتا ہے. یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے خلاف وہ لوگ کشائی کرتا ہے. وہ سارے لوگ جو صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں وہ سارے لوگوں کا جواب انشاءاللہ آج آپ کو ملے گا. میں کوشش کروں گا دینے کی, آپ میرا ساتھ دیں. جی یہ چیز آخر تک لے کر چلے گی ہمیں انشاءاللہ. اللہ نے وعدہ کیا صحابہ سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرت کا وعدہ ہے. سبحان اللہ, اللہ نے معاف کر دیا. اللہ جانتا ہے صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا ہے. اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا اور قیامت کے روز اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. اس آیت کے بارے میں جو میں نے پڑھی ہے, میں نے ترجمہ کیا ہے, دو بڑے علماء کا میں قول ذکر کروں گا, آپ ذہن میں بٹھائیں. سب سے پہلے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے, میں عربی میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے, غور سے سنو. یخبر تبارک و تعالی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ رسولہ حقا بلا شک ولا ریب. یہ ان کے الفاظ ہیں. آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں. اس آیت میں اللہ یہ خبر دے رہا ہے. کیا بول رہا ہے اللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے. میں نے 2 بار پڑھا, آپ نے 2 مرتبہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں, ان کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں. اس کی گواہی اللہ دے رہا ہے. اور اللہ کا لفظ کیسا ہے؟ محمد. خود اللہ بول رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کی گواہی اللہ خود دے رہا ہے, رسول ہونے کی گواہی. پہلا لفظ. دوسرا لفظ, جی ہاں, وَأَثْنَا بِالثَّنَاءِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. ابن کثیر کا یہ دوسرا لفظ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود تعریف کر رہا ہے. اللہ کے نبی کا ذکر کے بعد قرآن کی اس آیت میں اللہ خود صحابہ کی تعریف کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذہن پہ ذرا زور ڈالیں. نوجوان ساتھیوں, جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے, جن کی تعریف صحابہ اللہ کر رہا ہے, آج کسی کو حق ہے کہ ان کے اوپر انگلی اٹھائیں, یا آج کسی کی اوقات ہے کہ وہ صحابہ پر انگلی اٹھائیں؟ سبحان اللہ. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اللہ نے تعریف کی ہے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس سے اچھا لفظ مجھے, آپ کی مسجد میں بھی وہ کتاب رہے گی, احسن البیان ہے کتاب, ہو اٹھا لیجیے مجھ سے, اگر ہے تو کتاب ہی اٹھا لیجیے. اس کتاب میں مجھے اور اچھا ملا لفظ. اگر ہے مسجد میں وہ کتاب میرے سامنے لے کر آؤ. بڑی اچھی کتاب, آپ مجھے دیکھیے, اٹھانے والے اٹھائیں گے انشاءاللہ. انہوں نے ایک لفظ اردو میں ذکر کیا حافظ صلاح الدین صاحب نے, اور ان کا لفظ یہ ہے, اس آیت کا ایک ایک ٹکڑا, اس آیت کا ایک ایک جز. سبحان اللہ. یہ کتاب مجھے کتاب دیتے ہیں انشاءاللہ, احسن البیان. جی یہ کتاب ہے. انہوں نے اور اچھا لکھا ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ اس آیت کا ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک جز, ایک ایک سینٹنس, یہ پوری آیت کریمہ میں صحابہ کی عظمت, صحابہ کی کبریت, صحابہ کی عظمت
اور صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیار کیا ہے مغفرت اور اجر عظیم کی طرف، یہ ایک ایک ٹکڑا اس میں اشارہ کرتا ہے. یہ ان کا لفظ ہے، اسی لیے میں نے یہ قرآن صاحب نے مانگا. احسن البیان کا لفظ ہے. ساری کی ساری آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے. یہ پہلا ٹکڑا ہے. دوسری قرآن مجید کی آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے آیت آرام سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 100 سورہ توبہ. کیا نمبر ہے بولیے جی؟ آیت نمبر 100 سورہ توبہ. سبحان اللہ. آیت غور سے سنیں. یہ آیت بولنے سے پہلے میں آپ کو حضرت عمر کے بارے میں ایک لفظ بتاتا ہوں. کن کے بارے میں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ بولتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو، آج کے مسلمانوں کو حضرت عمر جیسا لیڈر اللہ عطا فرمائے. جی آج ہی ایک بھائی نے مجھے وہ پیپر بھیجا ہے، ہریجن پیپر. کون سا؟ آج ہی بھیجا ہے میرے موبائل فون میں. ہریجن پیپر جس میں گاندھی نے لکھا تھا، الفاظ بھی ہیں اس کے. پیپر کون سے مہینے کا ہے وہ بھی اس نے بھیجا ہے. گاندھی نے یہ لکھا تھا باقاعدہ، میں اس ہندوستان کے لیے کرشن یا رام کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ دونوں اوتار تھے، یہ دونوں اوتار تھے. میں اس ہندوستان کے لیے اگر کسی کی دعا کرتا ہوں وہ عمر کی دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ انسان تھے. اگر عمر جیسا لیڈر اس ملک ہندوستان کو مل گیا تو یہ ہندوستان امن کا گہوارہ بن جائے گا. اس نے کہا اس نے کہا گاندھی کے الفاظ نے لکھے ہوئے ہیں. اورل کسی بیان میں بولا نہیں اس نے باقاعدہ ایک رسالے میں لکھا. اس لیے آج مسلمانوں کو ضرورت ہے، خاص کر اس ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ ایک صحیح لیڈر عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرو. کریں گے؟ کریں گے. نہیں کرتے نا؟ سچ بولو جی، سچ بولو. کبھی کرے ہیں کیا؟ اپنی دعاؤں میں اللہ بچی کو اچھا رشتہ دے دے، بچے کو ڈاکٹر کی سیٹ دے دے. اللہ تعالیٰ دیا تو بہت دے. اور نا جی دعائیں تو کتنی کرتے ہیں ہم لوگ. کیا ہم یہ دعا کیے ہیں کبھی؟ اللہ آج کی جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں میں ایک صحیح ڈھنگ کا لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ ایک صحیح لیڈر تو ہمیں عطا فرما. سچ بولو. اللہ کے گھر میں بیٹھو ذرا آواز چاہیے بولے. وہ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، اس سے کافی ہو جاتا ہے. آپ لوگ بھی خود کریں، آپ لوگ بھی خود کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے. دعا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. ایک صحابی یہی آیت پڑھ رہے تھے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. حضرت عمر کو یہ آیت نہیں معلوم. سنا کئی بار ایسا ہوا ہے، کئی مسئلوں میں ایسا ہوا ہے. حضرت عمر سامنے گئے، اس آدمی کا ہاتھ پکڑے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اس وقت میں قرآن اچھا پڑھنے میں جو علماء تھے صحابہ کرام کے اندر، جی 4 لوگوں کا نام نبی نے خود لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت کو تعلیم دی. یہ 4 لوگ ہیں، 4990 پر 9 صحیح بخاری کی حدیث ہے. 4990 پر 9 4 لوگ ایسے ہیں، آپ ان سے قرآن سیکھو. 1,50,000 صحابہ میں یہ 4 صحابہ کا قرآن سب سے اچھا ہے. خذ القرآن من 40، خذ القرآن من 40. قرآن حاصل کرو 4 لوگوں سے. سبحان اللہ. نام جانتے ہیں؟ نام جانتے ہیں؟ 4 صحابہ کا نام جانتے ہیں؟ جی میں گزارش کرتا ہوں اہل مسجد سے، مسجد والوں سے، ایسے پروگراموں میں چھوٹے چھوٹے عطر کے بوتل انعام میں رکھو. پروگرام میں 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. 4 چاند لگ جائیں گے. بچے آگے بڑھ چڑھ کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. 4 صحابہ یہ ہمارے لیے VIP ہیں. 1,50,000 میں 4 صحابہ کا نبی نام لے لیں اور بخاری میں حدیث موجود ہو، بڑی بات ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ، بڑی بات ہے. جی ہاں، نام اگر کوئی بتائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، مگر میں خود نام بتا کر آگے بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. پہلا نام ذہن میں رکھ لو. آج کے بعد انشاءاللہ کوئی پوچھے تو جواب دینا. کم سے کم یہ 4 نام یہاں سے لے کر اٹھو انشاءاللہ.
معاذ ابن جبل. کیا نام؟ کیا نام؟ اللہ اکبر. معاذ نہیں بولنا، معاذ. جو صحابی کا نام ویسے ہی لکھنا ویسے ہی بولنا ہو. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا میں. دوسرا نام عبداللہ ابن مسعود. کیا نام؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تیسرا نام ابی ابن کعب. کیا نام؟ کیا نام؟ ابی ابن کعب. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. چوتھا نام سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، پہلے تو گھر پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھی. نبی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنی دیر تک آپ کہاں تھے؟ میں گھر کو آ کر کافی وقت ہو چکا ہے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آ ہی رہی تھی، قرآن کی ایک آواز میری کانوں میں آئی، اتنی اچھی قرآن کی آواز، اتنی اچھی، میرا من نہیں کیا وہاں سے ہلنے کا، میں وہاں کھڑے ہو کر وہ آواز سن رہی تھی. جیسے ہی حضرت عائشہ نے کہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا چلو مجھے بھی لے کر چلو. یہ نام بولنے سے پہلے میں بول دیتا ہوں، یہ چوتھا نام. اللہ کے رسول بھی گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آواز سنے. پھر نبی نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے اس کو تم نے میری امت میں پیدا کیا ہے. کیسا لفظ ہے؟ نبی ایک امتی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو میری امت میں پیدا کیا ہے. اور وہ صحابی کا نام ہے جی، صحابی کا نام ہے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم، سالم. کیا نام؟ سالم. سبحان اللہ، سالم. لوگ ماہر نام رکھ رہے ہیں، رکھو، اچھی بات ہے. کیوں بھائی، مکے کو جاتا ہوں، شیخ ماہر کی قرأت بہت اچھی لگتی ہے، میرے بچے کو اللہ ماہر جیسا بنائے. جی لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اچھے نام الحمدللہ رکھو، اللہ برکت دے. لیکن سالم وہ قاری ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو میری امت میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. یہ سن لو، وہ چار میں ہے نا، یہ ایک صحابی تھے اس وقت، نام ابی ابن کعب. کیا نام؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ پڑھ رہے تھے آیت، ان کو لے کر ابی ابن کعب کے پاس گئے، اس لیے کہ وہ قرآن کے ماہر تھے. وہ کہا یا ابی، اے ابی، یہ آیت جو یہ پڑھ رہے ہیں کیا یہ آیت موجود ہے؟ سبحان اللہ. ابی ابن کعب نے کہا ہاں موجود ہے، یہ آیت موجود ہے. سبحان اللہ. جب اگر یہ آیت موجود، جب جیسے ہی معلوم ہوا، یقین ہوا، تو کہا اس آیت میں اللہ عز و جل نے ان کے الفاظ حضرت عمر کے کنت ارى، اس آیت کو سننے کے بعد میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ماننا ہے. سبحان اللہ. کنت ارى رفعنا رفعة، اللہ نے ہمیں اس آیت میں صحابہ کو، اللہ نے صحابہ کو اس آیت میں اتنا اوپر اٹھایا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اللہ نے اتنی تعریف کی ہے کہ آنے والی کبھی قیامت کی صبح تک کسی کو وہ مقام نہیں ملے. لا يبلغها احد، لا يبلغها احد. سمجھ میں آیا ابھی حضرت عمر کا جملہ؟ سمجھ میں آیا؟ میں دامن گرے اطراف سے آئے ہوئے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، حضرت عمر نے جو جملہ کہا کیا آپ کو وہ جملہ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ جی آیا نہیں آیا بھائی؟ نہیں آیا تو دوبارہ بولوں گا، سہبارہ بولوں گا. جی میں نے عربی پڑھ دی ہے، ترجمہ میں نے کیا ہے، تمہارے چہرے بتا رہے ہیں ہمارے ذہن میں آیا نہیں ابھی تک، کیا بولے تمہیں؟ جی صورت ببی حالت نہ پوچھ، فارسی میں کہتے ہیں چہرہ دیکھ اندر کا پوچھ نہ کو. سمجھ لے چہرہ دیکھ کر میری حالت کیا ہے. اور انگریزی والے بولتے ہیں the face index of the mind، چہرہ مائنڈ کو بتا دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک بار اور بولتا ہوں، آیت ابھی نہیں پڑھا میں، اب آیت پڑھوں گا. یہ آیت حضرت عمر سننے کے بعد حضرت عمر نے یہ کہا، یہ آیت میں جو معنی بتایا گیا ہے، سبحان اللہ، میرا یہ ماننا ہے اس آیت میں اللہ نے صحابہ کو اتنا بلند مقام دیا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا؟ حضرت عمر کا یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ اب سنو آیت کریمہ کون سی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین، صحابہ کی عظمت پر یہ دوسری آیت بتا رہا ہوں. میرے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری آیت ہے. آیت کا نمبر کیا ہے بھائی؟ اللہ جزائے خیر دے آپ بھائیوں کو. والسابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت کرنے والے، سبحان اللہ، سب سے پہلے اسلام میں آنے والے، سب سے پہلے آگے بڑھ چڑھ کر سبقت کرنے والے
والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلا لفظ کس کا؟ ذرا زور سے، کون؟ مہاجرین نمبر 1. سیکنڈ والانصار، اور انصار. مجھے یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ انشاءاللہ مہاجر کسے کہتے ہیں اور انصار کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں، ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے آگے بڑھنے والے مہاجرین اور انصار. اس کے بعد سنو انشاءاللہ تیسرا جو لفظ اللہ کہہ رہا ہے میں اور آپ بھی ہیں اس میں انشاءاللہ، میرا اور تمہارا بھی ذکر ہے تیسرے لفظ میں. جی ہاں، دو سمجھ میں آ گئے، مہاجر اور انصار. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ میرے ساتھ پڑھ لو انشاءاللہ. والذین اتبعوہم باحسان. سبحان اللہ. والذین اتبعوہم باحسان، مہاجرین اور انصار. سنو سنو سنو. پھر ان کی نیکی میں اتباع کرنے والے. کن کی اتباع کرنے والے؟ کن کے نقش قدم پہ چلنے والے؟ کن کے راستے پہ چلنے والے؟ جی سبحان اللہ. مہاجرین اور انصار قیامت کی صبح تک، اللہ اکبر، قیامت کی صبح تک مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلنے والے. والذین اتبعوہم باحسان. کیا ملے گا ان کو کیا ملے گا ان کو؟ یہ تین لوگوں کو کیا ملے گا؟ مہاجرین کو اور انصار کو، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے سبحان اللہ، ان کو کیا ملے گا؟ اللہ کیا دے گا ان کو؟ قرآن سنو. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ راضی ہو گیا. اگر میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، یہ فضیلت ملے گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ راضی نہیں ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. اللہ راضی نہیں ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. اللہ راضی ہوگا تو گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ راضی ہوگا تو دخول جنت بھی ہوگا. پہلی چیز کیا ملے گی ایسے لوگوں کو؟ اللہ راضی ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائے گا. میں ایک سوال پوچھ کر میں ہی جواب دیتا ہوں، آپ سے جواب نہیں لوں گا میں. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. ہم صحابہ کے نام کے بعد یہ بولتے بھی ہیں رضی اللہ عنہ، بولتے نہیں بولتے؟ اللہ ہم سے راضی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. صحابہ اللہ سے راضی ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ صحابہ اللہ سے راضی ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ آپ بولتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیا معنی ہے بھائی؟ آپ یہ معنی سمجھنا چاہیں گے؟ یہ معنی سمجھنا چاہیں گے یا میں ایسے ہی نکلوں آگے احادیث اور بولتے ہوئے آگے بڑھوں؟ بولیے آپ. اکثر میں جس کا نکاح پڑھاتا ہوں اسے پوچھتا ہوں تجھے معلوم ہے تیرے نکاح میں کیا پڑھا ہوں؟ وہ بولتا ہے پہلے ہی اکثر نوجوان ایسے ہوتے ہیں آدھی آدھی رات تک اسے جگہ جگہ کے رکھتے ہیں، بیچارہ وہ جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، عربی تو کہاں سمجھ میں آتی ہے. پھر اس سے میں پوچھ تو چاہے گا اللہ نے تیرے نکاح میں جو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ تو سننا چاہے گا، کیونکہ تیرے نکاح میں یہ پڑھا گیا ہے. کیا اللہ نے کہا، رسول نے کیا کہا، کیا تو سمجھنا چاہے گا؟ 100 کو 100 نوشبی بولتے ہیں، اس میں سے تھوڑا بہت تو بتا دیجیے شیخ. میرے نکاح میں پڑھا کیا گیا ہے یہ مجھے معلوم ہونا ہے. عربی میں کیا لفظ میرے نکاح میں پڑھا گیا ہے یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے. سبحان اللہ. میں یہی لفظ آپ سے کہوں گا یہ نکاح نہیں ہے کسی کا. سبحان اللہ. آپ بھی سوچ رہے ہیں نکاح تو ہو گئے، سمجھ میں آیا نہیں، بیٹھ کو قبول کر کو بھی آگے ہم جی. آپ یہ سیکنڈ لفظ سمجھنا چاہیں گے انشاءاللہ. اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ سنو سنو سن لو، غور سے سن لو. اس کا معنی یہ ہے اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں گی، جو بھی پریشانیاں آئیں گی، جو بھی تکالیف کیسی بھی ہو، ہم بخوشی خوشی رضامندی کے ساتھ ہم اسے قبول کر لیں گے. ایسا صحابہ نے کیا، ایسا صحابہ نے کیا. ہمیں بھی کرنا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ توحید کو ماننے والے ہیں. اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اسے رضامندی سے قبول کرنا ہے. سبحان اللہ. پہلی چیز اللہ کی رضامندی ملے. دوسری چیز وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا ابدا. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو مہاجرین اور انصار کے طریقے پہ چلنے والے، ایسے سارے لوگوں کے لیے اور مہاجرین کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی. اس کے بعد کا لفظ ہے بڑا لفظ، اب سن لینا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں انشاءاللہ، چاہتے نہیں؟ ذرا بولو. میں ایسا ہی ہوں، میں ایسا ہی ہوں. میں جمعہ کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں، میں ایک درس دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، ایک لفظ سمجھیں اس درس کا. میں یہی چاہتا ہوں. جی ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو کامیاب کرے. آگے کا لفظ سنو، سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے جسے اللہ کی رضامندی مل گئی، جسے جنت میں داخلہ مل گیا، ذالک هو الفوز العظیم. صحیح معنی میں بڑی کامیابی یہی ہے. اللہ اکبر. اللہ یہ کامیابی ہمیں عطا فرمائے. اگر دخول جنت چاہتے ہیں، اگر اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، صحابہ کے طریقے پہ ہمیں چلنا پڑے گا، چلنا پڑے گا. اس کے بعد 5 احادیث میں نے نوٹ کی ہیں آپ کے سامنے صحابہ کی فضیلت پر بولنے کے لیے. کتنی؟ 5. ڈریے گا نہیں انشاءاللہ. کتنا وقت لیں گے؟ آپ جب بولیں گے تب میں ختم کروں گا درس انشاءاللہ. آپ ابھی بولیں گے تو میں ابھی بیٹھ جاؤں گا. آپ کی مرضی ہے. کیلی آپ کے ہاتھ میں ہے، میں روبوٹ ہوں. آپ جب چاہیں بند کر دیں. سبحان اللہ. 5 احادیث. سب سے پہلی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ حدیث کو میں نے نوٹ کیا ہے آپ کے سامنے بولنے کے لیے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے لیے بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. رواہ الشیخان اس حدیث کو کہتے ہیں. کیا ہے حدیث؟ سبحان اللہ. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ میرے صحابہ ہیں. سب سے بہترین. ابن عثیمین رحمہ اللہ کا لفظ ہے کہ سب سے بہترین سارے لوگوں میں، دنیا میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں نبیوں کو چھوڑ کر، نبیوں کو چھوڑ کر. عیسیٰ علیہ السلام کے اطراف میں حواری تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اطراف میں نقبہ تھے. ان سے بہتر، عیسیٰ کے حواریوں سے بہتر اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے صحابہ ہیں. خیر الناس قرنی. لفظ کیا ہے نبی کا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. دیکھیں کون سمجھ کے جواب دیتے ہیں. سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. صحیح ہے کیا یہ؟ نہیں، اس زمانے میں نہ راکٹ تھی، نہ پلین تھا، نہ ایسے سہولتیں موجود تھی. کیسا وہ زمانہ بہتر ہو جائے گا؟ بھئی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. وہ زمانے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کتنی تکلیف ہوتی تھی. کون سا زمانہ بہتر ہے؟ تم بولو کون سا زمانہ بہتر ہے؟ وہ زمانہ کچھ بھی نہیں تھا وہ زمانے میں. کوئی سہولت نہیں تھی، نہ بجلی، نہ کرنٹ، نہ کوئی. پھر بھی نبی کہہ رہے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. کیا آپ یقین رکھتے ہیں اس پر؟ کس اعتبار سے سب سے بہترین ہے؟ اللہ جزائے خیر، اللہ جزائے خیر دے. سبحان اللہ. ایمان کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اور میں آگے بڑھ کر کہوں گا سکون اور اطمینان کے اعتبار سے، پیس آف مائنڈ کے اعتبار سے، سبحان اللہ، جی سچائی کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول کا زمانہ. آج جو دیکھ رہے ہیں ہم، سبحان، ترقی تو ہو گئی ہے. آسمان پر اڑنا تو سیکھ لیا ہے انسان نے، زمین پر چلنا نہیں سیکھا. انسان کی حالت کیا ہے؟ آسمان پر اڑنا تو سیکھ لیا ہے اس نے، زمین پر اس نے چلنا نہیں سیکھا ہے. اس اعتبار سے سب سے بہترین زمانہ سبحان اللہ وہ صحابہ کا زمانہ. ایک زمانہ ہو گیا. اس کے بعد نبی کا لفظ ثم الذین یلونہم. اس کے بعد جو اچھا زمانہ ہے، اس کے بعد جو آئیں گے وہ صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ تابعین. سبحان اللہ. ثم الذین یلونہم. اس کے بعد جو بہتر زمانہ ہے جنہوں نے تابعین کو دیکھا. سبحان اللہ. کتنے زمانے ہوئے؟ کتنے زمانے ہوئے؟ 3 زمانہ. ایک نبی کا زمانہ، سبحان اللہ، نبی کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. یہ 3 زمانوں سے بہتر قیامت کی صبح تک کوئی زمانہ نہیں آئے گا میرے بھائی. انشاءاللہ آپ ذہن میں بٹھا لیں اس بات.
اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیے ہیں. اس کے بعد حدیث کا لفظ سنو. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, یہ لے کر جانا یہاں سے انشاءاللہ تعالی. یہ 3 زمانوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے مسلمانوں میں, سبحان اللہ, ان کی گواہی کے ساتھ قسم مل کر آئے گی یا قسم کے ساتھ گواہی مل کر آئے گی. ثم یأتی قوم تسبق شہادتہم یمینہم. اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. جی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی ہے اس کا؟ حدیث بڑی اچھی حدیث ہے. وہ گواہی دیں گے تو قسم کے ساتھ یا قسم کھائیں گے تو گواہی کے ساتھ. زمانہ بدل جائے گا, خراب ہو جائے گا. کیا معنی ہے اس کا؟ میں بتاتا ہوں, معنی غور سے ذہن میں بٹھاؤ. لوگوں کی باتوں کا اعتبار اڑ جائے گا, لوگوں کی زبانوں پر یقین نہیں رہے گا. ایسے لوگ بعد میں آئیں گے, اس لیے ان کو قسم کھانی پڑے گی. کوئی بھی بات اگر وہ بولتے ہیں, ان کی باتوں کا مسلمانوں, نبی نے کہا مسلمانوں کی باتوں کا یقین نہیں رہے گا. آج یہ مسلمان گواہی دے رہا ہے, یہ غیر کی زبان اچھی ہے, مسلمان کی زبان اس کے مقابلے میں صحیح نہیں. صحیح ہے بھائی, صحیح ہے بھائی. یہ پہلی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت الحمدللہ بیان فرمائی. ساتھ میں یہ بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اور 2 زمانے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری حدیث, یہ بس 2 ہی حدیثیں کہتا ہوں اور باقی 5 حدیثیں نہیں کہوں گا میں. کچھ اور باتیں تمہارے سامنے مجھے پیش کرنا ہے. میرے دل کے قریب ہے حدیث. میں اس حدیث سے محبت کرتا ہوں. کس سے محبت کرتا ہوں؟ میں اس حدیث سے محبت کرتا ہوں. آپ میں سے کون ہے جو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس کو بولو انشاءاللہ. راوی حدیث طبرانی کی حدیث ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. راوی حدیث واصلہ بن الاسقع, یہ نام ہے صحابی کا. کیا نام؟ واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ اللیثی رضی اللہ عنہ. کتنے اچھے الفاظ ہیں. دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک تمہارے اندر وہ آدمی رہے گا من رآنی وصاحبنی, اس وقت تک اے مسلمانوں تم سکون سے رہو گے, عافیت سے رہو گے, خیریت سے رہو گے. کون رہیں گے جب تک؟ صحابہ جب تک رہیں گے. سبحان اللہ. کنتم لا تزالون علی الخیر, لگاتار تم خیریت سے رہو گے, خیر پر رہو گے, بھلائی پر رہو گے. کب تک؟ غور سے سننا میری بات کو, ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آخر میں حدیث بولنے کے بعد سوال کروں گا, آپ کو مجھے جواب دینا ہے انشاءاللہ. کب تک خیریت سے رہے گی یہ امت, سکون سے رہے گی, عزت سے رہے گی؟ جب تک کہ تمہارے بیچ میں وہ آدمی رہے گا جس نے مجھے دیکھا ہے اور میری صحبت میں رہا. من رآنی وصاحبنی. سمجھ میں آ گیا؟ واللہ, پھر اللہ کے رسول کا لفظ ہے, اللہ کی قسم تم برابر بھلائی میں رہو گے, مسلمان خیریت سے رہیں گے, کامیاب رہیں گے, اس وقت تک جب تک کہ وہ آدمی تمہارے بیچ میں رہے جس نے ان کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تم نہیں بات, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی, اوپر سے جا رہی ہے. جی ذرا غور سے سنو اس بات کو. اللہ کی قسم اس وقت تک یہ امت خیریت سے رہے گی. کوئی اس امت کو ہرا نہیں پائے گا جب تک کہ تمہارے بیچ میں وہ آدمی رہے جس نے اس کو دیکھا ہے جس نے مجھے دیکھا. بولو نا, کس کے بارے میں ہے یہ حدیث؟ تابعین. 2 ہو گئے. تیسرا لفظ واللہ, اللہ کی قسم یہ امت خیریت پر رہے گی, بھلائی پر رہے گی اس وقت تک جب تک کہ مسلمانوں میں وہ آدمی رہے جس نے اس کو دیکھا ہے, جس نے کسی تابعی کو دیکھا اور اس نے صحابی کو دیکھا. وہی 3 جنریشن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی, جب تک یہ 3 جنریشن رہیں گے اس وقت تک سبحان اللہ یہ امت خیریت سے رہے گی, بھلائی سے رہے گی. ایک حدیث کا ٹکڑا بول دیتا ہوں تمہارے سامنے, بعد میں علماء کرام نے جو اقوال ذکر کیے ہیں وہ اقوال پر بعد میں آتا ہوں انشاءاللہ تعالی. حدیث کا ٹکڑا یہ ہے, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انشاءاللہ عمل کریں, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, 2 صحابہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. جی ہاں, دونوں صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، سبحان اللہ، کبھی میرے صحابہ کو گالی مت دو. لا تسبوا اصحابی، کبھی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. دو بار اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کا جو لفظ ہے آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آج ایک بار اور آپ ذہن میں بٹھا لیجئے اس لفظ کو. یہ قیامت کی صبح تک صحابہ کی فضیلت کے لیے بڑا اچھا لفظ ہے. واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لو انفق احدکم، تم میں سے کوئی اگر ایسا ہو احد پہاڑ کے برابر بھی اگر وہ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، سبحان. اسے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ مرتے دم تک کے لیے ایک دلیل ہے انشاءاللہ. بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کریں، یعنی کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، سبحان اللہ، کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. کتنا؟ بولو زور سے، مد کتنا ہوتا ہے؟ مد کتنا ہوتا ہے؟ جی مد کتنا ہوتا ہے؟ مد دیکھیں ہیں پہاڑ کہاں ہے؟ احد کا پہاڑ، سبحان اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں 11 کلومیٹر بڑا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 کلومیٹر بڑا ہے احد کا پہاڑ. اتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک مد یا آدھے مد کے برابر صحابی نے خرچ کیا ہو، یہ احد پہاڑ کے برابر بعد میں خرچ کرنے والا ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا. تو سب سے پہلے معلوم ہونا ہے مد کتنا ہوتا ہے. جی اس لیے سوال کر رہا ہوں، کسی کو ذرا سا نیند آئے جیسا لگا تو انہیں جواب دیں. کتنے گرام؟ زور سے ہو، اللہ جزائے خیر دے. 780 گرام. ایک مرتبہ مسجد رحمانی میں عشاء کی نماز کے بعد درس دیا. درس میں مد لے کر آیا، میں خود لے کر آیا مد. نبی کے زمانے میں جو مد ہوتا تھا وہ وہاں سے سند موجود ہے آج تک بھی، اس مد کی سند موجود ہے. سبحان اللہ. میرے استاذ محترم جو مدینہ منورہ سے ڈاکٹریٹ کر کے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں جامعہ اسلامیہ سے، ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ، انہوں نے مدینے سے اپنے استاد سے لیا ہے. وہ مد انہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو، ہر ساتھ عبدالعظیم صاحب کے پاس بھی ہے، عبدالحسیب صاحب کے پاس بھی ہے، طارق صاحب کے پاس، سب کے پاس ہے جو وہاں سے پڑے ہوئے ہیں. میں درس دینے کے لیے مد لے کر آیا. مد میں یہاں منبر پہ رکھا اور میں نے درس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مد میں وضو بنایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وضو بنایا کرتے تھے. اور 4 مد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے. جی تو مد معلوم ہوگا تو نہ کریں گے، مد معلوم ہوگا تو نہ کریں گے. سبحان اللہ. باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ کانوں تک، کبھی نیچے گردن تک، کبھی اور بھی بڑے، اتنے لمبے بال ہونے کے باوجود بھی 4 مد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. درس میں ختم کیا. آپ کو معلوم ہے جب دیکھے ہیں مد دیکھے ہیں؟ کون دیکھے ہیں مد؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. مد کون دیکھے بھائی؟ مد کون دیکھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں میرے بھائی، سیر نہیں ہے، وہ سا ہے. وہ جو آپ بول رہے ہیں وہ سا ہے. 4 مد ملے تو ایک سا ہوتا ہے. جی ہاں، 4 مد ملے تو ایک سا ہوتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں مسجد والوں سے بھی، ذمہ داروں سے بھی، میرے بھائی مد نہیں دیکھے ہیں، ایک مد منگا کر ان کو دکھا دیجیے جس کا ذکر بار بار حدیثوں میں آتا ہے. میرے نبی کے زمانے میں وہ ہوا کرتا تھا. ایک بار دکھا دیجیے اور یہ حدیث بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے. میں مد میں پانی لیا. ایک سیٹ صاحب آئے، درس میں بیٹھے تھے. سیٹ صاحب نے مجھ سے کہا شیخ اتنے میں کسی صورت میں وضو نہیں ہو سکتا. اتنا ہی پانی لیا میں، وضو خانے میں بیٹھا اور اس کو میں نے پلاسٹک کے جگ میں ڈالا. ابھی جو جگ آ رہا نہیں، پلاسٹک کے جگ میں ڈالا. وہ پورا جگ بھی نہیں بھرا، پلاسٹک کا جگ پونے سے بھی نیچے رہا. ہو پلاسٹک کے جگ میں پونے سے بھی نیچے، اتنے پانی میں الحمدللہ میں نے بھی وضو کر کے دکھایا. اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی. میں چاہتا ہوں ایک بار آپ اسے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ دکھا دیں میرے بھائیوں کو. یہ دوسری حدیث ہے صحابہ کرام، یا تیسری حدیث ہے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت کے تعلق سے صحابہ کے بارے میں کچھ اقوال ہیں. سارے اقوال نہیں کہوں گا انشاءاللہ. کب تک بول سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ مطلب ابھی 20 منٹ ہے میرے پاس. جب میں نے شروع کیا ہے 20 منٹ میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بولوں گا. بیٹھیں گے کیا؟ بیٹھیں گے؟ کسی کو تکلیف ہے تو آپ جا سکتے ہیں, کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے. اس لیے کہ مجھے بھی اگر 1 گھنٹہ بٹھائیں گے تو میں بھی نہیں بیٹھ پاؤں گا. مجھے بھی پیٹھ میں درد ہوگا, مجھے بھی پریشانی ہوگی. پھر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کسی بھائی کے چہرے پہ میں کبھی کبھی نیند کے آثار دیکھتا ہوں. وہ چاہے تو اٹھ کے جا سکتا ہے, کوئی فرض نہیں ہے, یہ فرض چیز نہیں ہے, مگر وہ جذبے میں بیٹھا ہے. وہ آنکھیں شرابور ہیں نیند میں, پھر بھی وہ بیٹھا ہے تاکہ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور شاید کوئی بات مجھے ایسی مل جائے جو میری زندگی اور آخرت میں کام آ جائے. سبحان اللہ. میں سمجھ سکتا ہوں. اور بڑے لوگ جو بزرگ میرے بیٹھے ہیں, سبحان اللہ, اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے, اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. اور 25 منٹ آپ کے ساتھ میں رہوں گا انشاءاللہ. ایک بات غور سے سن لیجیے. سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہوں, ایک بات صحابی کی کروں گا اور ایک عقیدہ طحاویہ کی ایک بڑی بات ہے تمہارے سامنے, اس کو رکھوں گا انشاءاللہ. پھر ایک حضرت ابن عثیمین رحمہ اللہ کی 3 چھوٹی چھوٹی باتیں, بڑی اچھی باتیں ہیں, عمل کریں گے انشاءاللہ. سن لیجیے, صحابی کی بات ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے. حلیۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے اندر اس کو روایت کیا گیا ہے, من کان مستنا فلیستن بمن قد مات. جو بھی کسی کو کسی کے سنت پر چلنا چاہتا ہے, کسی کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے طریقے پر چلے جو مر چکے ہیں. کون بول رہی ہے؟ میں جب بھی کوئی علمی بات بولتا ہوں آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی میں لوکل بات بولتا ہوں آپ میرے ساتھ ہو جاتے ہیں. میں کیا کروں بولوں؟ جتنی تیاری میں کیا ہوں, اتنے پیجز میں کہاں رکھوں اس کو؟ جی میں کہاں رکھوں اس کو؟ جو بھی کوئی حدیث بولنا شروع کرتا ہوں ایسا لگتا ہے آپ کے اوپر بوجھل بن رہا ہے. کوئی چیز میں بتاتا ہوں ادھر ادھر کا مذاق کرتا ہوں آپ میرے ساتھ ہو جاتے ہیں. حدیث غور سے سنو, صحابی کی بات غور سے سنو. من کان مستنا فلیستن بمن قد مات. اگر کسی کے طریقے کو, کسی کی طرز زندگی کو, کسی کے لائف اسٹائل کو, کس کو لائف اسٹائل کو اگر اپنانا چاہتے ہو, ان کی اپناؤ جو مر چکے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ ذرا زور سے کون بول رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا جو مر چکے ہیں ان کے زمانے میں وہ سب صحابہ نہ تھے. صحابی بول رہے ہیں, دماغ میں خلیش نہیں ہونے, جو بھی مرے سب کو اپنا لو, نہیں, یہ صحابی بول رہے ہیں. اس لیے یہ صحابہ کے بارے میں بول رہے ہیں. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اس لیے کہ جو لوگ زندہ ہیں وہ فتنے سے خالی نہیں ہیں. آگے سنو, وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ایک ایک لفظ کتنا پیارا ہے. کانوا افضل هذه الامه. ایک پہلا لفظ, اس امت میں سب سے فضیلت والے وہ لوگ ہیں. اس امت میں, زور سے ایک سوال کروں میں, سب سے بڑے ولی کون ہیں امت کے؟ ویسا بھی یہ قوم ولیوں کا ہی ہے. جی سب سے بڑے ولی کون ہیں اس امت کے؟ سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ کون بولتے دیکھیں گے. اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. صحابی سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے, صحابہ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے. سبحان اللہ. جن کی فضیلت خود نبی نے بیان کی ہو, ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اسی لیے کہا پہلا لفظ افضل هذه الامه. اس امت میں سب سے فضیلت والے صحابہ ہیں. ایک سمجھ میں آ گیا. دوسرا کتنا اچھا ہے, اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو, علماء کو, دعات کو اللہ ایسا بنائے. ابرھا قلوبا, دل کے بڑے پاک صحابہ. کیسے؟ دل کے بڑے پاک. دل صاف رکھو میرے بھائی, اللہ کے لیے دل صاف رکھو. جی رکھیں گے انشاءاللہ. جی دل صاف رکھو. دل صاف رکھنا بڑا ضروری ہے. دشمنوں کو بھی معاف کرنا ضروری ہے. سامنے والے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو. اپنا ضرف اعلیٰ رکھو, اپنی سوچ اعلیٰ رکھو. سبحان اللہ. صحابہ ایسا تھے. جی میں ہمیشہ, ایک بار ایک ساتھی میرے ساتھ مدینے کو آئے, بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں بنگلور کے, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں.
سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہم دونوں گئے, سلام درود جو بھی مسنون دعائیں ہیں پڑھے. باب السلام کے پاس واپس دوبارہ آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. پہلی بار آئے تھے مدینہ. ایک جذبات ہوتے ہیں انسان کے. اللہ کے رسول کی قبر کے پاس پڑھنے کے بعد دعا آئے. انہوں نے ایک لفظ مجھ سے کہا, شیخ میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے اپنوں نے دیا ہے. کیا لفظ بولے؟ سب سے زیادہ جس نے مجھے چھڑا مارا ہے وہ میرے اپنے ہی خاص لوگوں نے مجھے ستایا. اس جگہ پہ کھڑے ہو کر میں نے ایک صحابی بولا ادھر دیکھو غور سے, یہ باب السلام ہے. بازو کے دروازے کا نام پوچھا میں. باب السلام سے لگ کر جو دروازہ ہے مدینے میں کس کا دروازہ ہے؟ باب الصدیق ہے. کیا ہے؟ کیا ہے وہ دروازہ؟ در حقیقت ابو بکر صدیق کا گھر ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر ہے. دو دروازے تھے, ایک مسجد کے اندر نکلتا تھا, ایک مسجد کے باہر نکلتا تھا. اندر والا اللہ کے رسول نے کہا سب کے دروازے بند کرو, ابو بکر صدیق کا ایک دروازہ باقی رکھو. آج تک سبحان اللہ وہ دروازہ باقی رکھا گیا ہے. آج بھی سبحان اللہ. کہا یہ دروازہ دیکھو ابو بکر صدیق کا ہے. جی یہ ان کے خالہ کے ایک بیٹے تھے, ابو بکر صدیق کے خالہ کے بیٹے. سبحان اللہ, بڑے صحابی ہیں وہ بھی. انہوں نے خالہ کے بیٹے کے گھر کا پورا خرچ ابو بکر صدیق اٹھاتے تھے. مالی تعاون کرتے, ہر طریقے سے مدد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. مگر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا, حضرت عائشہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی جگر کی ٹکڑی. ہماری بچیاں ہماری جگر کی ٹکڑی ہوتے ہیں نا, ہمارے بچے ہمارے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی پہ الزام لگا, الزام لگانے والوں میں, اسے پھیلانے والوں میں سب سے زیادہ یہی تھے جن کے گھر کا خرچ حضرت ابو بکر. میں نام منہ پر ہے نہیں بول رہا ہوں آپ سے, فوٹوں پر نام ہے میں نہیں بول رہا ہوں. اچھے صحابی ہیں, اللہ نے معاف کر دیا ان کی غلطیوں کو. سبحان اللہ. مستح نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ مستح بن اساسہ. مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا درد ہوا, میں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہوں اور یہ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. میری بچی پہ انہوں نے الزام ڈالا ہے. قسم کھائے آج کے بعد میں ان کو کسی طریقے کی مدد نہیں کروں گا. ہم بھی کرتے نہیں کبھی کبھی, ہم بھی کرتے نہیں. بولو جی, ہوتا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. اب دیکھو اللہ عز و جل سورہ نور میں آیت اتارا ابو بکر صدیق کے لیے. اللہ عز و جل سورہ نور میں آیت اتارا. آیت یہ ہے وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم والسعة. کیا لفظ ہے قرآن کا معلوم؟ سمجھ لو گے تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے میرے بھائی. اللہ کا لفظ ہے ابو بکر صدیق کے لیے وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم. فضیلت والے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایسی قسم کھائیں. فضیلت والے لوگوں کے لیے ابو بکر صدیق کو اللہ خطاب کر رہا ہے, ان کے لیے درست نہیں ہے ایسی قسم کھائیں. آپ دینا شروع کرو. ابو بکر صدیق نے قسم کا کفارہ ادا کیا, دوبارہ دینا شروع کیا. دل صاف رکھو انشاءاللہ. اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط بھی کرتا ہے دل اچھا رکھو. انشاءاللہ بولو, انشاءاللہ بولو. سبحان اللہ. یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. شیخ عبدالعظیم صاحب نے چار مینار میں جمعہ کا خطبہ دیا, کتنے لوگ سدھر گئے. سبحان اللہ. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی صحت, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. جی ہاں, کچھ علماء ہی ہمارے سامنے ہیں جو جم کے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے. اور اس موقع پر جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے. بڑے بڑے علماء کرام جا رہے ہیں, بڑے بڑے علماء کرام جا رہے ہیں. ڈاکٹر آر کے نور محمد رحمہ اللہ نوجوان تھے, مدینے سے پی ایچ ڈی تھے. اللہ سے دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جی مکہ مکرمہ میں ہمارے ہندوستان کے ایک عالم تھے, زبردست عالم, بہت اچھے عالم. سعودی کے علماء سے استفادہ کرتے. نام جانتے ہیں کیا ہے؟ جی بولو بولو بیٹے, زور سے بولو میرے بچے. عزیر شمس, عزیر شمس. سبحان اللہ. شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ زبردست عالم. اچانک انتقال ہوا. اللہ سے دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے بہت سارے اساتذہ آئے دن مرتے جا رہے ہیں. میرے ایک استاذ محترم ابھی ایک ہفتے میں مرے. عمر جانتے ہیں کتنی ہے؟ 102 سال. کتنا جی؟ جی سب اٹھ کو بیٹھ گئے. 102 سال کہتے ہی جو ہے
झटक को मुझे सुनना शुरू कर डाले। और अंग्रेजी के हिसाब से 99.6, 90 पर 9 साल 6 महीने जिए। सुभान अल्लाह। उनकी जिंदगी हमारे लिए किताब है। इंसान है, गलतियां हुई हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। उनकी जिंदगी का एक छोटी चीज बताता हूं, आपको खुशी होगी इंशाअल्लाह। एक बच्चा आता है उमराबाद को, 20 साल का बच्चा। उम्र क्या है? 20 साल। 20 साल के बाद वो नौजवान, बच्चा नहीं नौजवान है, वो नौजवान कलीमा पढ़ता है। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। गौर से सुनो इस लफ्ज को। उसको ये जो उस्ताद मरे हैं अभी, वो उसे पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का टाइम क्या है? रात के 3 बजे से लेकर सुबह की अजान तक उनको पढ़ा रहे हैं। कब? इसलिए कि उसे अलीफ बाता भी नहीं आता। उस नौजवान को अलीफ बाता सा भी नहीं आता है। और घरों के अंदर लाइट भी नहीं है। चिराग जलाकर 3 बजे उनको बिठाते हैं, अलीफ बाता सा सिखाते हैं, सर्फ और नहू जो बुनियादी तालीम है उसे सिखाते हैं, क्लास में बैठने के काबिल बनाते हैं। 6 साल पूरी तालीम उमराबाद की वो बच्चा हासिल करता है, नौजवान। उसके बाद मदीना जाता है वो नौजवान। कहाँ जाता है? सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई। मदीना जाता है। मदीने से वो बच्चा डॉक्टर बनता है। क्या बनता है? पीएचडी बनता है वो नौजवान। जब वापस आ रहा है शेख बिन बाज रहमहुल्लाह, बादशाह से बोलते हैं, किंग से, ये नौजवान गैर मुस्लिम है, ये जाएगा तो इसे यहाँ तकलीफें होंगी, आप इसको सिटीजनशिप दे दीजिए। सऊदी उतने आसानी से किसी को सिटीजनशिप नहीं देती। सऊदी अरब उसको सिटीजनशिप दे देती है। अब वो नौजवान जो किसी जमाने में आजमगढ़ में पैदा हुआ, यूपी के अंदर, 20 साल तक शादी होने तक गैर मुस्लिम है, वो नौजवान अब सऊदी की सिटीजनशिप मिल गई है उसको। ये भी बात बड़ी नहीं हुई। उसको काम मिलता है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीने में। मदीना यूनिवर्सिटी में बहैसियत मुहद्दिस वो नौजवान सऊदी अरब नहीं, 200 कंट्री के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है। अब एक लफ्ज मैं बोलता हूं, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस नौजवान की वो उम्र में जाने के बाद उसको एक ओहदा दिया जाता है। अरबी में वो नाम लिखते हैं उनके दफ्तर के बाजू, आमीद कुल्लियतिल हदीस। क्या ना? बोलो जरा जोर से बोलो। आमीद कुल्लियतिल हदीस। सऊदी में जाकर, मदीने में जाकर, मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हदीस कॉलेज का वो नौजवान प्रिंसिपल बन गया था। कहां से निकले और कहां पहुंचे, कहां से निकले और उनको पढ़ाने वाले ये उस्ताद हैं जो ये 1 हफ्ते के अंदर मरे हैं। हम तो छोटे छोटे तलबा हैं। उनके शागिर्दों में डॉक्टर जियाउर रहमान आजमी, उनका नाम है डॉक्टर जियाउर रहमान आजमी, शेखुल हदीस अल जामे अल कामिल, हदीस की एक बहुत बड़ी किताब के ऑथर और मुसन्निफ हैं। उनको इन्होंने पढ़ाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। ये सहाबा का लफ्ज है। शायद वक्त मेरा हो जाएगा, 7-8 मिनट मेरे हिसाब से बाकी रह गए हैं, जरा जल्दी पढ़ लेता हूं। दिल के अच्छे सहाबा इकराम। दूसरा, इल्म में सबसे गहरे सहाबा इकराम। 3 हो गए। पहला क्या बोला मैं? सबसे अफजल सहाबा, दिल के साफ सहाबा, इल्म में गहरे सहाबा, अकल्लुहा तकल्लुफन। अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ी बात मेरे भाई, बहुत बड़ी बात। सहाबा में तकल्लुफ नहीं। क्या नहीं है? क्या नहीं है सहाबा में? जोर से बोलो। अल्लाह वो चीज हमारे अंदर अता फरमाए, हमारे अंदर अता फरमाए। जर्रा बड़े हो जाते हैं, हमारे क्या तकल्लुफात हैं। समझते हैं तकल्लुफात किसको बोलते हैं? मैं शादी को आया तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट होना, मैं आया तो मुझे अलग से देखना, उसको बोलते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं? वीआईपी। सहाबा ऐसे नहीं थे, तकल्लुफ में बड़े। ये हदीस तुम्हारे सामने रखता हूं, आज से अमल करना इंशाअल्लाह। कौन कौन अमल करेंगे? ज़बान से बोल दो, काफी है इंशाअल्लाह। जी हाँ, नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतकल्लफ लिज़ैफ। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है मेहमान के सामने तकल्लुफ करने से। किससे मना फरमाया? जोर से बोलो। जी नहीं अमल करते लोग। मेहमान के साथ तकल्लुफ करने से नबी ने मना फरमाया। डाल लो और डाल लो और डाल लो। तमाशा करते हैं। कैसा तमाशा? सबको तुमने शादी में बुलाया है, एक आदमी के पीछे पड़े रहते हैं, बेचारा बाजू सब में बैठा है, उसे पूछ कर भी नहीं देखते, उसके साथ इतना ट्रीटमेंट होता है। तुमने सबको बुलाया है, तुम्हें हक है दूसरे को जलील करने का?
تکلف نہ کرو اللہ کے لیے. یہ صحابہ کی عادت ہے. اللہ ہمیں بھی اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں آخر میں 5-10 منٹ میں اپنی میں بول کر بات ختم کر دیتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں, ہر چیز آپ کے سامنے میں نہیں بتا سکتا. عورتوں کی ایک بڑی تعداد میں نے سنا ہے, الحمدللہ آج اس مسجد کے اندر موجود ہے. جب بھی صحابی کا نام آتا ہے, صحابی میں مرد بھی شامل ہیں اور صحابہ میں عورتیں بھی شامل ہیں. آج ایک چیز آپ کو معلوم رہے گی, پھر بھی میں بول دیتا ہوں, صحابی بولتے کسے ہیں؟ صحابہ بولتے کسے ہیں؟ اگر ہو سکے تو میرے بھائیوں, امام بخاری نے ایک لفظ کہا ہے صحابہ کی تعریف, صحابی بولتے کسے ہیں؟ امام بخاری نے کہا ہے. اگر ہو سکے تو اس مجلس سے لے کر جاؤ انشاءاللہ. اسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا, اس کو صحابی بولتے ہیں. سبحان اللہ. یہ صحابہ ہیں من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ. امام بخاری کے الفاظ میں نے تمہارے سامنے پڑھے, ہو سکے تو عربی میں ہی لکھ کے رکھو اسے انشاءاللہ. صحابہ اس کو بولتے ہیں. من, قرآن کی آیت نہیں ہے یہ, امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے یہ. من صحب النبی, جو نبی کے ساتھ رہے یا جس نے نبی کو دیکھا. کتنے لفظ؟ کتنے لفظ؟ معانقہ بھی نہیں کیا, ہاتھ بھی نہیں ملائے کبھی زندگی میں, اس لیے کہ حجۃ الوداع حج کے ٹائم پر 1,40,000 صحابہ میں سب نہیں تھے, سب نے ہاتھ نہیں ملایا, سب نے ملاقات نہیں کی ہے. جس نے جو نبی کے ساتھ رہے, چاہے سالوں سال رہے یا 1 سال رہے یا 1 مہینہ رہے یا 1 دن رہے یا زندگی میں ہاتھ ملا لیا یا دور سے نبی کو دیکھ لیا. سمجھ میں آئی بات؟ اور رآہ من المسلمین, مگر اسلام کی حالت میں دیکھا. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اسلام کی حالت میں دیکھا. اور دوسرے علماء اس میں ایک اور لفظ ملاتے ہیں, وہ مات علیہ, اور اسلام کی حالت میں اسے موت بھی آئی, وہ ہے صحابہ. ذہن میں رکھیں انشاءاللہ, یہ ہمارے ہیرو ہیں, یہ ہمارے ہیرو ہیں. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ان کا نام آتا ہے, صحابہ کا نام آتا ہے, سبحان اللہ میرے بھائیوں, جہاں مردوں کا ذکر ہے وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ ہے. خاص کر میری بہنوں, ایک لفظ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی, جو بھی میرے باقی ہیں اس کے اندر انشاءاللہ جتنی خدمات اس اسلام کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں, اس سے کم حضرت خدیجہ کی نہیں ہے. حضرت خدیجہ کی خدمات بھی تقریباً اسلام کے لیے اتنی ہی. عورتوں کی بڑی خدمات ہیں, خاص کر صحابیات کے اندر عورتوں کی بڑی خدمات. سبحان اللہ. سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت, سب سے پہلے اپنے جان دینے والی اسلام کے لیے, اپنی جان کی قربانی دینے والی عورت. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اور صحیح کھڑے نہیں ہو پاتے, اس لیے کہ خطبہ دیتے تھے کھجور کے تنے کو ٹیک لگا کر. کھجور کے تنے کو, تنا سمجھتے ہیں, کھجور کے تنے کو ٹیک لگا کر اللہ کے رسول خطبہ دیتے. ایک عورت نے دیکھا, انصاری عورت تھی, میرے رسول کو تکلیف ہو رہی ہے. پہلی عورت جس نے ایک ممبر بنایا, 3 سیڑھیوں کا ممبر بنایا اور اللہ کے رسول کو گفٹ کرنے والی سب سے پہلے عورت. سبحان اللہ. آپ کا بڑا کردار ہے, بڑا کردار ہے. میں اتنا ہی کہوں گا آپ بہنوں سے, جب کسی کو بچی پیدا ہوتی ہے وہ نام رکھتا ہے عائشہ. کیا نام رکھتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ نام رکھتا ہے آسیہ. کیا نام؟ آسیہ. عین سے کبھی نہیں لکھنا, اسے الف سے لکھنا ہمیشہ. آسیہ. وہ نام رکھتا ہے آسیہ. بچی پیدا ہوتی ہے خدیجہ. سبحان اللہ. فاطمہ. سبحان اللہ. مریم رضوان اللہ علیہن اجمعین. سب کے لیے دعا جی. مریم علیہ السلام, باقی سب کے لیے دعا ہے. اس امید سے رکھتے ہیں نام, باپ اس امید سے رکھتا ہے میں نے فاطمہ نام رکھا ہے تاکہ میری بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنے. صحیح ہے نا؟ زور سے بولو. ایک بچی نام عائشہ موبائل فون آن کر کے لائیو لے کر اپنے باپ کو دکھاتے ہوئے حیدرآباد میں خودکشی کرتی. کیا دل پہ گزرا ہوگا, کیا دل پہ گزرا ہوگا اس باپ کے اوپر. لائیو دکھاتے ہوئے میں مر رہی ہوں, میں تھک چکی ہوں دنیا سے. لائیو دکھاتے ہوئے ایک طرف اس کا باپ چیخ مار رہا, نہیں میری بچی مسئلے حل ہو جائیں گے, اپنے آپ کو مت مار.
اپنے آپ کو مت مار. سبحان اللہ. میں اس موقع پر میری بہنوں تم سے یہی گزارش کرتا ہوں, نام رکھنا آسان ہے, ان کی طرح بننا مشکل ہے. ان کی طرح بنو, ان کے نقش قدم پر چلو, تھوڑا ہی صحیح, تھوڑا ہی صحیح. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا, سبحان اللہ, بار بار میں کہتا ہوں, باپ اگر پیغمبر بھی ہو, ماں اگر خراب ہو, بچے خراب ہوں گے. کیا لفظ ہے میرا؟ لفظ بولو نا میرا. باپ اگر مولوی نہیں, امام صاحب نہیں, کیا جی امام صاحب کو بچہ کو خراب کری نا جی, امام صاحب نہیں. باپ اگر نبی بھی ہو, ماں اگر خراب ہو تو بچے خراب ہوں گے. سبحان اللہ. جی مثال نوح علیہ السلام. کون مثال؟ نوح علیہ السلام. قرآن کہتا ہے نوح کی بیوی صحیح نہیں تھی, بچے کو پکارتے رہے, آ جاؤ اندر کشتی میں آ جاؤ, بچہ نہیں آیا, بچہ نہیں آیا. تمہارا بڑا کردار ہے میری بہنوں, بڑا کردار ہے. میں یہی گزارش کروں صرف یہاں کی عورتوں سے نہیں, جتنی مسلمان عورتیں مجھے سن رہی ہیں, آپ نماز کی پابندی کرو, آپ تہجد کی پابندی کرو, پورا گھر نمازی بن جائے گا. کیا ہوگا؟ پورا گھر نمازی. آخری بات, اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. جتنی عورتیں یہاں آئی ہوئی ہیں, ساری عورتوں کو تحفے میں ایک حدیث دے کر میں اس درس کو انشاءاللہ ختم کروں گا. انشاءاللہ جی سب خوش ہو گئے. مرد ذرا ہم نہ نہیں بول رہے, جو بھی ہے ان کے لیے ایک حدیث تحفے میں دے کر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق. خواتین کا ذکر کیا گیا, صحابہ کی طرح اللہ ہمارے خواتین کو بنائے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. اللہ کی رحمت بڑی ہے, اللہ کا غصہ چھوٹا ہے. اللہ کی رحمت بڑی ہے, 8 دروازے سے. سبحان اللہ. یہ بھی بات ذہن میں رکھو, ایک دروازہ کتنا بڑا ہے جنت کا. حدیث میں آتا ہے تیز بھاگنے والا گھوڑا 100 سال بھی اگر بھاگے گا ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا. ابھی سمجھ میں نہیں آیا, میں جانتا ہوں. کیرلا سے ایک آدمی نکلا حج کو جانے کے لیے, آیا سمجھ میں؟ اب کیرلا سے ایک آدمی حج کو جانے کے لیے نکلا ہے, آیا سمجھ میں؟ 1 سال یا 2 سال میں وہ چل کر مکہ پہنچ جائے گا. 1 سال یا 2 سال میں چل کر مکہ پہنچ جائے گا. یہاں حدیث میں نبی یہ کہہ رہے ہیں 100 سال بھی اگر ایک تیز بھاگنے والا گھوڑا بھاگے گا ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا. اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے ساری دنیا اٹھا کر ایک دروازے میں رکھ سکتے ہیں. یہ تصور نہیں آئے گا تو پھر وہ جنت کے دروازے کا بھی تصور نہیں آئے گا. جی ہاں, 8 دروازے ہوں گے. کتنے؟ 8 دروازے ہوں گے. جب حدیث نبی نے کہی, ابوبکر صدیق بولے اللہ کے نبی کوئی ہے کیا؟ 8 بھی اس کے لیے کھولے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے اندر آ جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا مجھے امید ہے ابوبکر تم رہو گے انشاءاللہ. مردوں میں مجھے امید ہے جنت کے 8 دروازے بھی تمہارے لیے کھولے جائیں گے اور تمہیں بلایا جائے گا جس دروازے سے چاہے اندر آ جاؤ. عورتوں میں اللہ کے رسول نبی نے کہا ہر عورت کو موقع ہے. مسلمانوں میں ہر مسلمان عورت کو موقع ہے. اللہ میری بہنوں کو, اللہ ہماری ماؤں کو, اللہ ہماری بچیوں کو یہ باتیں جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے. اللہ کے رسول نے کہا دنیا کی ہر مسلمان عورت 8 دروازوں میں سے جا سکتی ہے. بولوں یا بات ختم کر لوں؟ جی ہاں, اس پر اپنے بچوں کو تربیت دو انشاءاللہ. یہ جو نبی نے کہا 8 دروازے کھولنے والی حدیث نا, اس پر اپنی بچیوں کو تربیت دو. پہلا لفظ نبی کا ہے 4 کام کرنا ہے عورت کو. کتنے؟ 4 کام اگر عورت نے کر لیا, اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں. آپ میرے لیے دعا کرو, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اللہ میری بچیوں کو اور ہمارے عورتوں کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے. اللہ آپ کی بچیوں کو, امت کی ساری بچیوں کو, ساری عورتوں کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی دعا کر لیں گے ایک دوسرے کے لیے. کیا جاتا ہے دعا کرنے میں؟ پہلا لفظ نبی کا سنو, صلت خمسہ, 5 وقت کی نماز عورت کبھی نہ چھوڑے. پہلا لفظ کیا؟ میری بہنوں غور سے سننا, کبھی زندگی میں کوئی بولنا نہیں اذان ہو گیا نماز پڑھ لو بیٹے,
تم خود نماز پڑھنا. مثالیں بہت ہیں، وقت آگے بڑھ رہا ہے. تم خود نماز پڑھنا بنگلور میں. پھر ٹاؤن بڑا کاسٹلی ایریا ہے. 2 مالدار ایک بیٹی دیے، ایک کر لیے، بڑے بڑے مالدار. سبحان اللہ. پہلے دن، شادی کے پہلے دن بچی اڑ گئی نماز. پانی نہ کر غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر لی. اذان سے پہلے شوہر کو اٹھا رہی، اٹھو اذان ہونے والی ہے، جاؤ نماز کو. بولا پوری رات جاگ کر ہوں میں، پریشانی ہے، تھکا ہوا ہوں، کئی دنوں سے نہیں سویا ہوں. نہیں گیا نماز کو نہیں گیا. دوسرے دن پھر بچی نے نماز کو اٹھایا، نہیں گیا. تیسرے دن نماز پڑھ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر لی. جی بیوی روئی تو کون نہیں اٹھتا جی؟ اچھے اڑ جاتے ہیں. بیچارہ اٹھا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا نماز چھوڑ کر سونے کا عذاب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، اور تم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو. رونا کیا ہے؟ یہ تو زندگی برباد ہونے والا کام ہے. بولا اس سے بہتر ہے نماز کو جاتا ہوں. نماز کو گیا، ایک گیا، پھر باپ گیا. سارا گھر اس بچی کی وجہ سے نمازی بنا. سارا گھر بنا میرے بھائی. بہت مثالیں. پہلی چیز، اللہ ہماری بچیوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. پہلا لفظ ہے. دوسرا لفظ صامت شہرہا، نبی کے الفاظ ہیں، میرا ایک بھی لفظ نہیں. 1 مہینے کے روزے رکھے بچیاں. الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، رمضان میں مردوں سے زیادہ عورتوں میں پابندی ہے. حاملہ بھی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے، شریعت کہتی تو بھی نہیں میں روزہ رکھوں گی. اللہ ہمارے بہنوں کے اس عمل کو قبول فرمائے. 2 ہو گئے. تیسرا لفظ میرے ساتھ بولو، یہ لفظ اطاعت زوجہا. بولو زور سے بولو. سبحان اللہ. اپنے شوہر کی ہمیشہ اطاعت کرے. اگر جنت میں جانا چاہتی ہو، اگر جنت میں داخلہ چاہتی ہو، تو قرآن حدیث میں نبی کہتے ہیں کبھی شوہر تمہاری وجہ سے روتے ہوئے نہ بیٹھے. کیوں میری شادی اس عورت سے ہو گئی؟ کبھی نہ سوچے. ہمیشہ شوہر کو مسکراتے ہوئے دیکھو، ہمیشہ شوہر کی بات مانو. اللہ اکبر. بلکہ الٹا رہے، باہر کے سارے غم پہاڑ جیسے بھی ہوں، اگر بیوی نیک ہو وہ سارے غم بیوی دھو دیتی ہے. سبحان اللہ. تیسری چیز اطاعت زوجہا. چوتھی چیز آج اس کی سخت ضرورت ہے، رو رہے ہیں ہم لوگ. حفظت فرجہا. بچی عورت اپنی عزت کی حفاظت کر لے. کیا کرے؟ اپنی عزت کی. اگر 4 کام کر لے، نبی کا وعدہ ہے، قیل لہا، اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی، تم داخل ہو جاؤ، من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے میں چاہے اندر آ جاؤ. اللہ اکبر. میرے بہنوں، یہ آج کے اس مجلس کا تحفہ ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مرد ہو کہ عورت ہو، جن مردوں کو مردوں کے طریقے پر، اور عورتوں کو جو صحابیات ہیں ان کے طریقے پر، ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ موت بھی ایمان پر عطا فرمائے. اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. سارے بیماروں کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. خاص طور سے اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری ہے. اللہ جس کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو شرک سے بچائے. دل سے دعا کرو اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو خبر پرستی سے بچائے. اللہ ہر میرے مسلمان بھائی کو بدعت سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے. اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے. اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.